پہلے واقعے میں ہوٹل کے 2 ملازمین مردہ پائے گئے، ان پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ ٹھیک 1 سال بعد سال کی آخری رات کو ہوٹل کے جنریٹرز اچانک بند ہو گئے۔ بجلی وہاں تھی نہیں، اس لیے آدھا گھنٹہ ہوٹل اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ جب جنریٹرز ٹھیک کیے گئے تو 2 مختلف کمروں میں 5 آدمی مردہ پائے گئے۔ ان کی موت پراسرار تھی۔ تیسرے سال بھی بالکل اسی طرح ہوا، اور اس بار نشانہ بننے والوں میں ہوٹل کا مینیجر بھی شامل تھا۔ ٹوٹل 4 افراد اس سال قتل ہوئے۔ 11 لوگوں کی موت کے بعد ہوٹل بند کر دیا گیا۔ ان واقعات کے کھوج کے لیے پولیس کئی ماہ وہاں رکی، مگر کوئی ثبوت یا قاتل کا کوئی نشان نہ ملا۔ 3 سال سے یہ ہوٹل بند پڑا تھا۔ احسان نے جس سے ہوٹل خریدا تھا اس سے بھی اس بارے میں جاننے کی کوشش کی، مگر وہ صرف اتنا بتا سکا کہ کئی سال پہلے یہاں ایک فیملی رکی تھی اور سال کی آخری رات مرد نے شراب پی کر اپنی بیوی سے جھگڑا کیا تھا، جس کے بعد اس نے بیوی اور 2 بچوں کو مار دیا تھا۔ وہ خود پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگ اکثر رات کو ہوٹل میں ڈر جاتے تھے۔ انہیں چیخیں سنائی دیتی تھیں اور کمرے کی لائٹ بھی اچانک بند ہو جاتی۔ کسی کے قدموں کی آواز بھی گونجتی تھی۔ اور ایسا اب بھی تھا۔ آج بھی سال کی آخری رات تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ صبا ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ان کے کمرے میں موجود لائٹ بند ہو گئی۔ عبداللہ خان چونک گیا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ بڑبڑایا۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آن کرنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ صبا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ باہر سے بھاگ کر کوئی اندر آیا۔ کیوں چیخ رہی ہو؟ کیا ہو گیا تجھے؟ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے گالی نکلی۔ عبداللہ خان کھڑا ہو گیا۔ کچھ نہیں، میں گر گیا تھا، لائٹ آن نہیں ہو رہی۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ میں موجود ٹارچ کی روشنی سے لائٹ آن کی۔ ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ لائٹ دوبارہ بند ہو گئی۔ اے بڈھے، یہ کھیل نہ کھیل، یہیں مار کے پھینک دوں گا۔ وہ چیختا ہوا دوبارہ اندر گھسنے ہی لگا تھا کہ دروازے سے اسے کسی نے پیچھے گھسیٹ لیا۔ اس کے منہ پر اتنی مضبوطی سے ہاتھ رکھا گیا تھا کہ وہ چیخ بھی نہ سکا۔ گیٹ پر موجود وہ دونوں اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اچانک ایک رک گیا۔ کیا ہوا؟ دوسرے نے پوچھا۔ رکنے والے نے انگلی کا اشارہ کیا۔ چل جلدی کر لے، باس آنے والا ہے یہاں۔ وہ سر ہلاتا ہوا ایک سائڈ پر بڑھ گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کون ہے یہاں؟ مگر پیچھے کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ دائیں طرف مڑ گیا۔ ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے آخری احساس ہوا کوئی اسے کندھے پر اٹھا رہا تھا۔ وسیم کو جیل سے نکالنا ضروری ہو گیا تھا۔ پولیس نے چند ضروری کام مکمل کیے اور اسے پولیس وین میں بٹھا کر شہر سے روانہ ہو گئے۔ جس وین میں وسیم سوار تھا اس کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں دوڑ رہی تھیں۔ سخت سیکیورٹی میں اسے شہر سے باہر لایا گیا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے لوگ ابھی تک سڑکوں پر موجود تھے۔ ایک گاڑی پولیس کی گاڑیوں سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ رکھ کر ان کے تعاقب میں تھی۔ شہر سے باہر آتے ہی اس گاڑی نے فاصلہ کم کرنا شروع کر دیا۔ اس میں 4 افراد سوار تھے اور وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھے۔ اچانک پولیس کی وین ایک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اس کا ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت سڑک کے دائیں اور بائیں جانب سے 4 افراد نکلے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیچھے موجود گاڑی کے سوار بھی بجلی کسی تیزی سے باہر آئے۔ ان کی فائرنگ سے ایک گاڑی کو آگ لگ گئی۔ وہ پولیس وین جس میں وسیم سوار تھا، اس کے چاروں طرف سے پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، مگر ان کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ حملہ کرنے والوں کے بھی 2 بندے گر چکے تھے۔ اچانک ایک دستی بم پولیس وین پر پھینکا گیا۔ وین ایک دھماکے سے اڑ گئی۔ وسیم کا جسم کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ حملہ آور جتنی تیزی سے آئے تھے اتنی ہی تیزی سے غائب ہونے لگے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی دوہرا کھیل۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سعید کو جیسے ہی اطلاع ملی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کیپٹن جبران کے پاس آیا اور اسے وسیم کی موت کا بتایا۔ او نو! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ہم سازش کا شکار ہو رہے ہیں، اور شاید جنہوں نے بچوں کو اغوا کر رکھا ہے یہ بھی۔ ہاں، یہ لوگ اپنے مطالبے پر قائم رہیں گے، جو کہ ظاہر ہے اب پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں۔
ایکشن کے علاوہ اب کوئی چانس باقی نہیں رہا۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگوں کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ جبران بھاگتا ہوا اس جانب بڑھا۔ تینوں ٹیچر جو بچوں کے ساتھ تھے وہ بھاگ کر ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ جبران ان کی جانب بڑھنا چاہتا تھا کہ عمیر چلایا، رک جائیں سر۔ وہ رک گیا۔ ابھی وہ ٹیچرز ہوٹل کے گیٹ سے 10-15 فٹ پیچھے ہی تھے کہ ان میں سے ایک گر گیا۔ اسے سنائپر رائفل سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ باقی دونوں کی موت بھی یقینی تھی اور وہی ہوا۔ اگلی گولی نے ایک کی گردن میں سوراخ کر دیا۔ جبران چیخ کر دوسرے کو نیچے لیٹنے کا کہہ رہا تھا، مگر خوف نے شاید اس کے کان بند کر دیے تھے۔ ایک اور گولی، ایک اور لاش۔ جبران کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ برہنہ لاشیں وہیں پڑی تھیں۔ سر، ان کے سرغنہ کا ایک اور میسج ملا ہے، سیکٹری کی آواز سنائی دی۔ جبران ایک جھٹکے سے سعید کی جانب بڑھا۔ ان سے جب آپ لوگوں کی بات ہو چکی تھی تو اب یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اس لیے اس نے نقاب پوش کا ویڈیو میسج اس کے آگے کر دیا۔ میرے 2 بندے غائب ہیں، لگتا ہے حکومت مجھے سنجیدہ نہیں لے رہی۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں، کل 7 بجے تک میری ڈیمانڈز پوری کر دیں، میں بچوں کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن اب کوئی اور کمانڈو اندر گھسا تو اگلی باری عبداللہ خان اور اس کی فیملی کی ہوگی۔ جبران نے دانت پیسے۔ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اندر نہیں گھسا۔ 5 بج چکے تھے، اندھیرا چھٹ رہا تھا، یہاں سے کوئی بھی واپس نہیں گیا تھا۔ سعید نے بھی اپنی گاڑی میں رات گزاری تھی۔ جبران کی بات سن کر اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، ورنہ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ جبران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ سر، میں اپنی پوری ٹیم کا ذمہ دار ہوں، ہم میں سے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی دوران عمیر نے جبران کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے سعید اصغر کی جانب دیکھ کر کہا، سال کی آخری رات تھی، کہیں ہوٹل میں ہونے والے واقعات دہرائے تو نہیں جا رہے؟ سعید بھی چونک گیا۔ ایسا بالکل ممکن ہے، اس بار باس سے میں خود بات کرنے جاتا ہوں، لیکن وسیم کی موت کا کیسے بتایا جائے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور اسے روکنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ باس غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ٹیچرز کو مارنے کے بعد وہ تیزی سے چلتا ہوا عبداللہ خان کی فیملی والے کمرے میں گھس گیا۔ اسے دیکھتے ہی عبداللہ خان کھڑا ہو گیا۔ زرمین رو رہی تھی۔ باس کو دیکھتے ہی وہ چیخ چیخ کر اسے گالیاں دینے لگی۔ عبداللہ نے اسے خاموش کیا اور بولا، میری بیٹی کہاں ہے؟ کون؟ یہی تو تھی۔ باس نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ اسے لے گیا ہے تمہارا آدمی، وہ بے قصور ہے، چھوڑ دو اسے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا آدمی میری مرضی کے بغیر کیسے لے جا سکتا ہے؟ ڈرامہ مت کر، سیدھی طرح بتا کہاں ہے وہ؟ اس نے پسٹل کی نال زرمین کے سر سے لگا دی۔ جلدی بتا ورنہ میں اسے مار دوں گا۔ خدا کے لیے رحم کرو ہم پر، میں کہاں غائب کر سکتا ہوں اسے؟ ایک نقاب پوش لے گیا ہے اسے۔ باس نے کچھ سوچا اور سر ہلا کر باہر کی طرف چل دیا۔ یہاں کچھ عجیب ہو رہا تھا، بہت عجیب۔ اس کے آدمی تیزی سے کم ہو رہے تھے۔ اسے بار بار کمانڈوز پر شک جاتا، مگر وہ خود اپنے ہی خیال کو رد کر رہا تھا۔ اس نے باقی بچنے والے 7 آدمی ایک جگہ اکٹھے کیے۔ کوئی یہاں سے کہیں نہیں جائے گا۔ وہ سب تربیت یافتہ لوگ تھے، مگر خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ باس خود ادھر ادھر ٹہل کر گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ اس نے واٹس ایپ پر آنے والے میسج چیک کیے۔ یہاں ایک میسج موجود تھا جسے پڑھ کر وہ چونک گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا اور نقوش میں عجیب طرح کی سختی ڈھل چکی تھی۔ ان میں سے 3 بچوں کو باہر لے آؤ۔ اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا ہوا بچوں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سب سکڑ کر بیٹھے تھے۔ کچھ سردی کی شدت سے تنگ آ کر ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے۔ کچھ گونگے تھے جن کی آواز نہیں نکل سکتی تھی، اور نہ ہی وہ کچھ سمجھ رہے تھے، اس لیے اشاروں سے دوسرے بچوں سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے 3 بچوں کو ساتھ لیا اور باہر آ گیا۔ باس نے اسے دیکھ کر کہا، 7 بجے تک ہمارا مطالبہ پورا نہ ہو تو ہر 15 منٹ بعد ایک ایک کر کے انہیں مار دینا۔ اس کے لہجے کی صفاکی کو بچے نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ حیرانی سے ارد گرد کا ماحول دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہوٹل ایک چیخ سے گونج اٹھا۔ وہ سب چونک گئے۔ باس نے ایک کو اشارہ کیا، جبار ذرا پتہ کرو۔ وہ تیزی سے اس سمت بڑھ گیا جہاں سے چیخ سنائی دی تھی۔ اسے گئے 5 منٹ ہو گئے تھے مگر وہ واپس نہ آیا۔ اس بار باس نے اپنے ساتھ ایک اور آدمی ملا لیا اور خود اس جانب بڑھ گیا۔ وہ مطلوبہ جگہ پہنچے تو دیکھا کہ جبار کی لاش پڑی تھی اور گردن کٹی ہوئی تھی۔ باس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ موت چاروں طرف سے گھیرا ڈال چکی تھی۔ میں مروں گا لیکن زندہ یہ بھی نہیں رہیں گے، وہ بڑبڑایا۔
ریموٹ پر اس کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی اور ریموٹ پر لگا سرخ بٹن سب کی موت کا فیصلہ سنانے کے لیے تیار تھا، بس اسے دبانے کی دیر تھی۔ جبران اور اس کے ساتھیوں نے تیاری مکمل کر لی، وہ اندر داخل ہونے کے لیے تیار تھے۔ اسی دوران سعید چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اتنی جلدی فیصلہ مت کریں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ اب ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، بچوں کو بچانا ہے تو اندر جانا پڑے گا، ورنہ اب وہ کسی بھی وقت انہیں مار سکتا ہے۔ جبران نے جواب دیا، میرے پاس ایک منصوبہ ہے، کیوں نہ طریقے سے اندر داخل ہوا جائے۔ جبران چونک گیا، کیسے؟ ہم ان کا مطالبہ پورا کریں گے، سعید نے معنی خیز انداز میں کہا۔ جبران کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ کیا وسیم کو دوزخ سے واپس بلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، مگر وسیم کی جگہ کسی اور کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے سعید کی طرف دیکھا اور کچھ دیر بعد بولا، یہ خطرناک ہوگا، انہیں شک ہو گیا تو 1 سیکنڈ میں سب کو اڑا دیں گے، اور ویسے بھی ان کا کوئی مخبر باہر موجود ہے، ہمارے آنے کی خبر بھی انہیں پہلے مل گئی تھی، ہو سکتا ہے یہ خبر نہ پہنچی ہو، ویسے بھی میڈیا کو بے خبر ہی رکھا گیا تھا وسیم کی رہائی سے، اور دوسری بات اگر انہیں پتہ بھی ہے تو ہم اپنا ایک بندہ وسیم کے روپ میں بھیج دیتے ہیں، اس طرح اندر گھسنے کا وقت بھی مل جائے گا اور وہ بھی الجھن کا شکار ہو جائیں گے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی بات کافی حد تک درست تھی۔ کچھ دیر آپس میں بحث کرنے کے بعد جبران مان گیا۔ سعید نے اس بار باس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ 7 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب اس کا میسج آیا، وسیم اور 10 کروڑ روپے ہوٹل کے گیٹ پر لے کر آ جاؤ سعید صاحب۔ سعید نے جبران کو میسج دکھایا۔ اس دوران میڈیا کی تمام گاڑیوں کو مزید پیچھے جانے کا حکم دے دیا گیا۔ جبران کے ایک کمانڈو شاہد کا چہرہ چھپا کر اسے سعید کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ رقم وہ پہلے ہی منگوا چکا تھا۔ رقم کا بیگ اور شاہد کو لے کر وہ گیٹ پر پہنچ گیا۔ جبران نے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ ہوٹل کی دائیں سائڈ سے داخل ہونا آسان تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس جانب بڑھا، اس کے ساتھ عمیر تھا۔ جیسے ہی وہ دیوار کے قریب پہنچے، جبران نے پھرتی سے ایک پیر عمیر کے ہاتھ اور دوسرا کندھے پر رکھا اور دیوار پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر عمیر کو بھی اوپر کھینچ لیا۔ دونوں ایک ساتھ اندر بڑھے۔ عمیر اسے کور دے رہا تھا۔ ہوٹل کی چھت پر جانے کے لیے اسے پائپ کا سہارا لینا پڑا۔ سخت سردی میں چھت پر موجود چیزوں پر برف کی سفید تہ جمی ہوئی تھی۔ چھت پر چڑھتے ہی وہ بائیں طرف گیا اور کمر پر موجود بیگ میں سے رسی نکال کر نیچے لٹکائی۔ رسی کا سرا اس نے چھت پر موجود پانی کی ٹینکی سے باندھا تھا جو شاید کئی سالوں سے پانی کو ترس گئی تھی۔ یہاں گھسنے سے پہلے وہ تفصیل سے ہوٹل کا نقشہ دیکھ چکا تھا۔ رسی کے ذریعے نیچے اترتے ہوئے اس نے ایک کمرے کی ونڈو دیکھی، یہ کھلی ہوئی تھی۔ اس نے جھلانے کے انداز میں خود کو تھوڑا پیچھے کیا اور اس کھڑکی کے ذریعے کمرے میں گھس گیا، اور ایک ساتھ 2 چیخیں بلند ہوئیں۔ باس نے سب معذور بچوں کو کمرے میں لاک کر دیا اور باقی سب کو ہدایت کی، ہمیں اب فرار ہونا ہے مگر جاتے ہوئے حکومت کو ان چالاکیوں کی سزا دینی ہے۔ ہوٹل میں چاروں طرف سے بم لگائے ہوئے ہیں، بس بٹن دبانے کی دیر ہے۔ جیسے ہی رقم ملی ہم یہاں سے بھاگ نکلیں گے۔ پلان بی سب کو پتہ ہے، اس کا انتظام کیا جا چکا ہے، تیار رہو سب۔ ان سب نے ہاں میں سر ہلا دی۔ وقت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ گیٹ سے سعید کو واپس بھیج دیا گیا۔ شاہد کے اندر داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش نے پسٹل اس کے سر پر رکھا۔ خبردار، نیچے لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا۔ اس کے سر سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا وہ اچھل کر حرکت میں آیا۔ اس کی دائیں لات گھومی اور نقاب پوش کے منہ پر لگی مگر اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے۔ گرتے ساتھ ہی کروٹ بدلی اور گولی چلا دی۔ شاہد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ران میں دہکتا ہوا انگارہ گھس گیا ہو۔ وہ چیخ کر نیچے گرا۔ نقاب پوش نے اٹھ کر اگلی گولی اس کے سر میں اتار دی۔ بے وقوف سمجھا ہے تم لوگوں نے، وہ چیخا اور اندر بھاگتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں 10 کروڑ روپے کا بیگ تھا۔ اس نے اپنے سب ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور بلند آواز میں کہا، 5 منٹ میں یہاں سے بھاگ نکلو، کمانڈو اندر گھسنے والے ہیں، میں ہوٹل کو اڑانے لگا ہوں۔ اس نے جیب سے ریموٹ نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ جلدی کرو، صرف 5 منٹ ہیں تم لوگوں کے پاس۔ وہ سب تیزی سے حرکت میں آئے۔ انہیں پہلے فرار کا راستہ بتایا گیا تھا۔ ہوٹل کی بائیں جانب ایک قطار میں بنے واش روم کے پیچھے جا کر وہ رک گئے۔ یہاں ان کے پلان کے مطابق سیڑھی لگائی گئی تھی جو اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اچانک ایک جانب سے پورا برسٹ آیا اور ان کے ایک ساتھی کو اڑا لے گیا۔ وہ سب لیٹ گئے اور فائرنگ شروع کر دی مگر وہ چاروں طرف سے گھیرے میں تھے۔ کمانڈوز نے 2 منٹ میں ان کا صفایا کر دیا۔
جبران اندر گھس چکا تھا جبکہ باقی سب کو عمیر لیڈ کر رہا تھا۔ اس نے انہیں اشارہ کیا، وہ بھاگتے ہوئے ہوٹل کے اندر کی جانب بڑھے۔ یہاں کسی قسم کی مزاحمت نہ ہوئی۔ شاہد کی لاش گیٹ پر پڑی تھی۔ بچوں کا کمرہ تلاش کرو، عمیر چلایا۔ گراؤنڈ فلور پر ایک طرف بچوں کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس جانب بھاگا، کمرہ لاک تھا۔ عمیر نے گولی سے لاک اڑا دیا اور اندر گھس گیا۔ ان 30 معذور بچوں کو چند سیکنڈ میں باہر لے جانا ناممکن تھا۔ بم کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ جبران جس کمرے میں داخل ہوا وہاں عبداللہ خان اور زرمین موجود تھے۔ مخصوص وردی دیکھ کر عبداللہ خان چونک گیا اور زرمین جو مسلسل چلا رہی تھی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کیا۔ میری بیٹی کو وہ ظالم لے گئے، ہم تو اس کی سالگرہ منانے آئے تھے۔ زرمین مسلسل صدمے میں تھی۔ جبران نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کیا۔ وہ دونوں امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کمرے کے فرش پر بیٹھے انہیں کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ جبران نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل گیا۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی گردن کسی نے رسی میں جکڑ لی۔ اس نے پھرتی سے ایک ہاتھ سے رسی تھام لی ورنہ اسے سانس لینے کا موقع نہ ملتا۔ رسی کو پکڑ کر اس نے پیچھے کھڑے شخص کو گھما کر نیچے پھینکا۔ وہ مضبوط جسم کا مالک، الجھے بال اور بڑی ہوئی داڑھی والا شخص تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کافی دنوں سے نہایا نہیں۔ اس نے عجیب نظروں سے جبران کو دیکھا۔ جبران اسے گولی مارنا چاہتا تھا کہ اچانک وہ اس سے لپٹ گیا۔ اس نے اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے۔ جبران کی چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنے جسم کی پوری طاقت لگا کر اس جنگلی کو پیچھے دھکیلا۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ جنگلی دوبارہ پوری قوت سے اس سے آن ٹکرایا۔ جبران اچھل کر نیچے گرا۔ اس کے نیچے گرتے ہی ایک اور شخص اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا موجود تھا جو اس نے جبران کے سر پر آزمانا چاہا۔ جبران بجلی کسی تیزی سے ایک سائیڈ پر ہٹ گیا۔ ہتھوڑا فرش سے ٹکرایا۔ اب کی بار دونوں ایک ساتھ حملہ آور ہوئے۔ ان کے جسم میں بے پناہ طاقت تھی۔ انہوں نے جبران کو پکڑ کر اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ انہوں نے غراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور کندھوں پر لاد لیا۔ جبران کو موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ باس نے 10 کروڑ کا بیگ ہاتھ میں پکڑا اور سب ساتھیوں کو باہر بھیجنے کے بعد خود بھی باہر جانا چاہتا تھا، مگر کوئی چیز اسے رکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنے باقی ساتھیوں کے غیاب اور نامعلوم قاتل کا معمہ حل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 5 منٹ مزید وہاں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ یہ خطرناک تھا مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہوٹل کے اسٹور روم میں گھس گیا۔ یہاں ٹوٹا ہوا فرنیچر اور دیگر سامان پڑا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ باہر آنا چاہتا تھا کہ اچانک ایک ہاتھ نے اس کی گردن جکڑ لی۔ باس کی سانس رک گئی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ موت سے بچنے کی فطری خواہش نے اسے مزید مزاحمت پر اکسایا۔ اس نے سامنے موجود دیوار پر دونوں پیر ٹکائے اور کلا بازی کھا کر گردن دبانے والے کے پیچھے آ گرا۔ ہاتھوں کے گھومنے کی وجہ سے شکنجہ کمزور پڑ گیا۔ باس کی گردن آزاد ہوئی تو وہ کھانستا ہوا پیچھے مڑا۔ سامنے موجود عجیب شکل و صورت کا شخص گرایا۔ اس نے مقامی زبان میں کچھ کہا جو کہ باس کو سمجھ نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس پر دوبارہ حملہ آور ہوا۔ باس جھکائی دے کر باہر کی طرف بھاگا مگر وہ جسامت کے برعکس پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے باس کی جیکٹ پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ جیکٹ اتر گئی۔ باس باہر نکلنے میں کامیاب ہوتا مگر دروازے سے ایک اور شخص اندر داخل ہوا۔ اس کی شکل بھی پہلے کے جیسی ہی تھی۔ اس نے باس کو گردن سے پکڑا اور نیچے دے مارا۔ باس کی چیخ کمرے میں گونجی۔ ان دونوں نے بغیر کوئی اور لفظ بولے اسے کندھے پر اٹھایا۔ یہ آخری منظر تھا جو باس نے دیکھا تھا۔ ریموٹ کب کا اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ایک جنگلی نے باہر نکلنے سے پہلے وہ ریموٹ اٹھا لیا۔ وہ الٹا کر اسے دیکھ رہا تھا جیسے یہ اس کے لیے نئی چیز ہو۔ دونوں باہر جانے لگے۔ عمیر ان بچوں کو باہر بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ کچھ چل نہیں سکتے تھے اور کچھ اس کی بات سمجھ نہیں سکتے تھے۔ کمانڈوز کی ٹیم نے ان سب کو اپنے ساتھ لیا اور باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ ہوٹل سے نکل چکے تھے۔ بچے محفوظ تھے۔ ان سب کو ہوٹل کے سامنے موجود سڑک کے پار لے جایا گیا۔ میڈیا ٹیم ان کی طرف کیمرے لے کر بھاگ رہی تھی۔ عمیر نے بے چینی سے ہوٹل کی طرف دیکھا۔ جبران ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ موجود تھا مگر وہ ریموٹ کنٹرول بم کو نکارہ بنانے کے لیے اندر نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ ہوٹل کی عمارت کو خطرہ تھا اور بم کسی وقت بھی پھٹ سکتا تھا۔ عمیر ہوٹل میں گھس گیا۔
اس کے ساتھ باقی 2 کمانڈوز بھی ہوٹل میں جبران کو تلاش کرنے لگے۔ وہ کہیں نہ ملا، البتہ عبداللہ خان اور زرمین ایک کمرے میں بیٹھے مل گئے۔ زرمین وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، وہ صبا کہہ کر چلا رہی تھی۔ عبداللہ زبردستی اسے گھسیٹ کر لے گیا۔ بیٹی کے غیاب نے دونوں کا حال برا کر رکھا تھا۔ اسی دوران ایک کمانڈو نے عمیر کو بلایا۔ عبداللہ خان کے کمرے کے باہر رسی لٹک رہی تھی۔ جبران صاحب یہاں سے اندر آئے تھے، مگر وہ گم کہاں ہو گئے؟ اور بچوں کو یرغمال بنانے والوں کا باس بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کا مطلب ہے یا تو وہ مر چکا ہے یا پھر بے بس ہے، عمیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ فرار کا راستہ کوئی اور دکھائی نہیں دیتا، کچھ تو ہے یہاں۔ دونوں اس کمرے سے باہر آئے اور جبران کو ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے ایئر فون پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ہوٹل کافی بڑا تھا، بم پھٹ جانے کا خطرہ ابھی تک برقرار تھا، مگر ان کی ٹریننگ نے انہیں جان ہتھیلی پر رکھنا سکھا دیا تھا۔ پھر یہاں تو معاملہ بھی ان کے کیپٹن کا تھا، جو ان سب کا اچھا دوست بھی تھا۔ عمیر گراؤنڈ فلور پر موجود کمروں میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہاں سامان نہ ہونے کے برابر تھا، کچھ ٹوٹا ہوا فرنیچر موجود تھا، ایسے ہی ایک کمرے میں ٹوٹا بیڈ پڑا تھا۔ یہاں عمیر کو عجیب سی بو محسوس ہوئی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مردہ جسم یہاں موجود ہے۔ اس نے ایئر فون سے دوسرے کمانڈو کو اطلاع کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی وہاں موجود تھا۔ ٹوٹا ہوا بیڈ اٹھا کر انہوں نے سائڈ پر کیا۔ بو سے ان کی سانس رکنے لگی۔ سامنے ایک لاش موجود تھی جس کو مرے شاید کئی دن ہو چکے تھے۔ عمیر نے دوسرے کمانڈو اکبر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ لاش بری حالت میں تھی، بازو اور ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ اس کمرے میں آ کر عمیر کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا، بہت عجیب۔ جبران کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک عجیب طرز کے کمرے میں پایا۔ اس کا نقشہ بے ڈھنگا اور یہ چاروں طرف سے بند محسوس ہوتا تھا۔ آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی، مگر ہوا اتنی ضرور تھی کہ وہ سانس لے سکے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، یہاں ایک ٹارچ روشن تھی۔ وہ یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کے علاوہ بھی یہاں 3 افراد موجود تھے، 2 نقاب پوش اور ایک لڑکی۔ ایک نقاب پوش شاید مر چکا تھا، جبکہ دوسرا درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ جبران کا ہاتھ سر کے زخم پر گیا، خون بہہ کر خشک ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے باندھنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ البتہ کمرے کی ایک سائڈ پر 100 کے قریب پیٹیاں جڑی ہوئی تھیں۔ اس نے قریب جا کر انہیں کھولنے کی کوشش کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ قدموں کی آواز سن کر وہ واپس اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ آنے والا وہی جنگلی تھا۔ اس کے جسم پر اتنی سخت سردی میں بھی عام سے کپڑے تھے جو کہ کئی جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ اس نے مقامی زبان میں کچھ کہا جو کہ جبران کو سمجھ نہیں آیا۔ جبران نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ وہ بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ جنگلی کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا۔ وہ ہتھوڑا گھماتا ہوا بے ہوش پڑے نقاب پوش کی طرف بڑھا۔ جبران کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ جنگلی ہتھوڑا گھماتا ہوا نقاب پوش کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے اچانک ہاتھ گھمایا، بے ہوش پڑے نقاب پوش کی کھوپڑی ٹوٹ گئی۔ اگلی باری لڑکی کی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے سکون مل رہا ہے اپنے کام سے۔ لڑکی کی طرف جاتے ہوئے جنگلی کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس نے برسوں بعد عورت ذات کو دیکھا تھا۔ لڑکی جو کہ صبا تھی، تمام صورتحال سے بے خبر بے ہوش پڑی تھی۔ جنگلی اسے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ ہتھوڑا اس نے وہیں پھینک دیا تھا۔ جبران کے لیے اب خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کروٹ بدل کر ہتھوڑے کے بالکل پاس پہنچ گیا تھا۔ ہتھوڑا ہاتھ میں آتے ہی وہ چنگاڑتا ہوا اٹھا۔ جنگلی اس کی جانب متوجہ ہوا مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ہتھوڑے کا وار پوری قوت سے جنگلی کے سر پر لگا۔ وہ نیچے گرا۔ جبران نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ 2-3 وار سے اس کی کھوپڑی پچکا دی تھی۔ صبا کو ہوش آ گیا۔ لاش دیکھ کر وہ چلانے لگی۔ اچانک جبران کو کسی نے دھکا دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ باس تھا۔ جبران کے ہاتھ سے ہتھوڑا نکل چکا تھا۔ باس کے ہاتھ میں خنجر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس کے چہرے سے نقاب اتر چکا تھا اور جبران نے 1 سیکنڈ میں اسے پہچان لیا تھا۔ خنجر کا وار جبران کے کندھے میں انگارے بھر گیا۔ اس نے کراہ پر قابو پایا اور سنبھل کر دوسرا وار بچا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نیچے جھک کر ہتھوڑا اٹھایا اور باس کے ہاتھ پر دے مارا۔ باس کی چیخ کمرے میں گونجی۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جبران نے ہتھوڑا باس کے سر پر آزمایا۔ اب کی بار اس نے ہاتھ ہلکا رکھا تھا۔ باس بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا تھا۔ جبران نے صبا کو سنبھالا اور کمرے سے نکلنے کا راستہ سوچنے لگا۔ ابھی ایک جنگلی اور باقی تھا۔ عمیر اور اکبر کمرہ کھنگال رہے تھے۔ یہاں کوئی کام کی چیز نہیں ملی۔
وہ باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ اچانک دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ جنگلی تھا۔ ان کی طرف دیکھ کر وہ غصے سے چیخا۔ اس کی جسامت ان دونوں سے ڈبل اور پھرتی دیکھنے کے قابل تھی۔ عمیر نے پسٹل اس کے سامنے کیا اور گولی چلا دی۔ گولی اس کا بازو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ عمیر، اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، اکبر چلایا۔ عمیر نے دیکھا جنگلی زخمی ہونے کے باوجود حیرت انگیز برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ عمیر نے اشارے سے اس سے ریموٹ مانگا، مگر وہ چیختا ہوا ان پر حملہ آور ہوا۔ عمیر نے دوسری گولی اس کے سر میں اتار دی۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ عمیر نے تھکے انداز میں گہرا سانس لیا۔ اسی دوران کمرے میں کسی کی چیخ گونجی۔ اس نے دیکھا جہاں اکبر کھڑا تھا وہاں کمرے میں اتنا بڑا سوراخ تھا کہ ایک آدمی آسانی سے نیچے اتر سکتا تھا۔ اکبر نیچے گر چکا تھا۔ عمیر بھاگتا ہوا اس جانب بڑھا۔ نیچے اتر کر اس نے دیکھا جبران صبا کے ساتھ موجود تھا۔ جبران اپنے انچارج کے سامنے موجود تھا۔ اس کے سر پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انچارج اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کافی مشکل ثابت ہوا یہ مشن تمہارے لیے جوان۔ جی سر، بس قسمت اچھی تھی جو بچوں کو بچا لیا اور ٹیم بھی بڑے نقصان سے بچ گئی۔ بس 2 کمانڈوز ہی شہید ہوئے ہیں۔ شاہد کو وسیم کے روپ میں بھیجا تھا، وہ اور ایک دوسرے کو ان جنگلیوں نے مارا ہے۔ حقیقت کیا ہے اس پوری کہانی کی؟ تم 7 دن مصروف رہے ہو، بڑے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، شروع سے بتاؤ سب کچھ۔ انچارج کے پوچھنے پر اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، 1 دسمبر کو شبیر احمد پر قاتلانہ حملہ ناکام ہوا، جس میں ایک پیشہ ور قاتل وسیم پکڑا گیا۔ پولیس اس سے کچھ نہ اگلوا سکی، مگر حقیقت یہ تھی کہ پلاننگ شبیر احمد کو زخمی کرنے کی تھی، اور یہ پلاننگ خود شبیر احمد نے کی تھی۔ وسیم کو بس اسے زخمی کرنے کا کہا گیا، لیکن فرار کا راستہ دینے کے بجائے گرفتار کر لیا گیا۔ اب شبیر نے پلان بی پر عمل کیا اور باس کو استعمال کیا۔ باس کا اصل نام بلال خان ہے اور وہ کافی دنوں سے شبیر احمد کے لیے کام کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے لاکھوں خرچ کر کے حکومت کی ناکامی کا ثبوت دینے کے لیے معذور بچوں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ بلال خود بے خبر تھا کہ جس وسیم کی رہائی کا وہ مطالبہ کر رہا ہے، حقیقت میں شبیر اسے بھی قتل کروانے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ بلال کا مطالبہ پورا کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اب بچوں کا مرنا یقینی تھا۔ ہم نے شاہد کو وسیم کی جگہ بھیجا، مگر تب تک شبیر اسے وسیم کے مرنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ ان کی پلاننگ مکمل تھی۔ 10 کروڑ بلال کو مل گئے تھے اور وہ فرار ہونا چاہتا تھا، مگر وائٹ سٹی ہوٹل کا انتخاب کرنا ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ وہ بری طرح ناکام ہوئے، کیونکہ وائٹ سٹی میں ان سے زیادہ خطرناک درندے موجود تھے۔ یہاں کہانی بتاتا چلوں وائٹ سٹی کی۔ اس ہوٹل کی تعمیر کے دوران یہاں تہہ خانہ بنوایا گیا تھا، جس کا مقصد مجھے 2 دن پہلے پتہ چلا ہے۔ شرما نام کے انڈین ایجنٹ نے اس ہوٹل کے مالک احسان کی بیٹی اور بیوی کو اغوا کر کے اسے بلیک میل کیا تھا۔ اس کے پاس احسان کی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ہونے والے ریپ کی ویڈیو تھی۔ ہوٹل کو ملک میں ہونے والی دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور آرمی کے خلاف استعمال ہونے والے اسلحے کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ہوٹل میں ہونے والی اموات کی وجہ بھی اس کے 2 آدمی بنے، جن کی جسامت عام آدمیوں کے برعکس اور حلیہ جنگلیوں جیسا تھا۔ یہ درندے تھے جن کی ٹریننگ بہت خاص طریقے سے کی گئی تھی، اور یہ دونوں جڑواں بھائی چالاک اور عیار تھے۔ میں سمجھ رہا تھا شاید انہیں اسلحے کا استعمال نہیں آتا، مگر کوئی گولی اسلحہ ان کے سٹور میں آگ نہ لگا دے، اس ڈر سے وہ ہتھوڑے جیسا ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ یہی وہ 2 محافظ تھے جو ہوٹل میں کئی سال سے موجود تھے۔ یہ بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کا گوشت بھی کھا جاتے تھے۔ ان میں سے ایک میرے ہاتھوں جبکہ دوسرا عمیر کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ افسوس ہم شرما کو نہیں پکڑ سکے کیونکہ وہ اپنے ملک میں بیٹھا ہے، مگر ہم نے اربوں مالیت کا وہ اسلحہ ضرور اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ بلال اور شبیر نے نئی حکومت کو دھچکا دینے کے لیے جو سازش کی تھی وہ ناکام ہو چکی۔ دونوں پر دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے گا، اور میرا نہیں خیال پھانسی سے کم سزا ہوگی۔ جبران نے کہانی ختم کرنے کے بعد گہرا سانس لیا۔ تم اور تمہاری ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے، ویل ڈن۔ انچارج نے شاباش دی۔ وہ گہرا سانس لے کر باہر آ گیا۔ ایسے محافظ ہی اس ملک کی شان ہیں۔